رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، محفل چل رہی ہے۔ طریقہ کار محفل کا یہ ہوتا تھا، ایک جانب مرد ہوتے تھے، درمیان میں پردہ ہوتا تھا اور اس کے پیچھے عورتیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام کا جب خطاب مکمل ہوا، جو بھی تبلیغ تھی جب پوری ہو گئی، تو پردے کے پیچھے سے ایک عورت نے سوال کیا، کدھر سے؟ یہ جملہ میری خواہش ہے کہ آپ سب بول لیں، کہاں سے؟ توجہ بھی کرنی ہے، اپنی سیرت میں اس عزیز کو تلاش بھی کرنا ہے کہ ہمیں بھی یہ ملتی ہے کہیں پردے کے۔ یہ جو عورتیں ہیں اس کائنات کی سب سے بڑی پاک دامنہ عورتیں صحابیات ہیں، اور جس ذات سے سوال ہے اللہ کے بعد سب سے اونچے وہی مصطفیٰ کریم ہے۔ اب سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پردے کے نیچے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ مرشد آباد شریف، آستانہ علیہ مرشد آباد شریف، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، میٹھے کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، ہم پیر صاحب کی آمد میں یہ ایک حقیقت ہے کہ جو صحیح پیر ہے نا، ان کی آمد پہ مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، جو صحیح مسلمان ہے۔ تو اللہ کے فضل سے پیر صاحب بشرف، پہلے بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مسلک اہل سنت پہ تادیر قائم و دائم فرمائے، اور جس طرح دین مدین کی خدمت کر رہے ہیں اور جس علاقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو، آپ کی کوششوں کو، آپ کی دینی معاملات کو قبول فرمائے اور مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے نفوس قدسیہ کے ساتھ وابستہ رہنے کی اللہ کریم توفیق عظیم عطا فرمائے۔ توجہ کریں، مسئلہ یاد ہے نا کہ محفل کا اختتام ہوتا ہے، ادھر مرد ہیں، دنیا جہان کے انبیاء کے بعد تمام مردوں سے اچھے مرد صحابہ کرام ہیں، پردہ ہے، پیچھے خواتین بیٹھی ہیں، اور صحابیات سے زیادہ پکیزہ عورتیں تو پھر قیامت تک کوئی بھی نہیں آ سکتی، اور جن سے سوال ہو رہا ہے وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ توجہ، سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ میری خواہش ہے۔ فرمایا کیا خواہش؟ عرض کی کہ میری طرف دیکھیں، پردے کے نیچے سے ہاتھ آگے بڑھا دیتی ہوں ایسے ہی، تو آپ کرم فرما دیں، صرف ایک بار میرے ہاتھ پہ اپنا پقیزگی دونوں طرف انتہا کو ہے، درمیان میں پردہ، درمیان میں پردہ ہے، اور خواہش کیا ہے کہ صرف ایک بار اپنا مبارک ہاتھ میرے ہاتھ پہ، پھر زندگی بھر میں کہتی رہوں گی یہ وہ مبارک ہاتھ ہے جس ہاتھ کو مصطفیٰ کریم کے ہاتھ نے چھوا تھا، مس ہوا تھا۔ یا رسول اللہ میں ساری زندگی لوگوں کو یہ بہار سناتی رہوں گی۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا فرمان سنیں،
میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اصافح النساء او کما قال النبی علیہ السلام، فرمایا بی بی یہ بارگاہ یقیناً وہ ہے کہ ہر خواہش یہاں سے پوری ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خواہش میری شریعت کے مطابق تو ہو، وہ خواہش میری شریعت کے۔ شیخ صاحب نے بھی اور بھائی رمضان نے بھی مجھے یہ موضوع ذمہ دیا کہ یہ لازمی آپ نے کرنا ہے، میں اسی طرف آ گیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ لا اصافح النساء، میں کسی عورت کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ توجہ میرے مسلک کے غیور سنی بھائیوں اور بزرگوں، اگر امام الانبیاء والمرسلین پردے کی ایک جانب ہو اور صحابیات پردے کی دوسری جانب ہو، آمنا سامنا فیس ٹو فیس بھی نہیں، اور پاکیزگی کا عالم یہ کہ حدیں ختم ہو گئی، مصطفیٰ کریم فقط اپنا ہاتھ رکھنا گوارا، تو دنیا جہان کا کون سا ایسا اپنے آپ کو مرشد اور پیر کہنے والا شخص ہے جو ہماری ماں بہنوں سے اپنا جسم دباتا ہے؟ یہ مسئلہ آپ کو سمجھانا جو پردے کی دھجیاں اڑاتا ہے وہاں پردہ بھی ہے، اور صحابیات اور ادھر مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس ہے، جہاں ذرا برابر اس معاملے میں شک لے جانے سے بندے کا ایمان تباہ ہو جائے، فرمایا میں نہیں ہاتھ رکھتا۔ آج کے پیر صاحب کے لیے جائز ہوگا کسی ماں بہن سے پاؤں دبوانا؟ بولو تو صحیح نہ یار، یہ اصل میلاد ہے کہ جو برائیاں ہیں معاشرہ میں ان برائیوں کو مٹانے کے دروس کیے جائیں، کیونکہ میلاد والے آقا کیوں آئے تھے؟ بھٹکی ہوئی انسانیت کو رب تک پہنچانے ہی تو آئے تھے، گمراہ انسانیت کو راہ راست پہ لانے ہی تو آئے تھے۔ اگر میرے آقا علیہ السلام صرف ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تو یقین مان لیں پھر کسی پیر کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہماری ماؤں سے، ہماری بیٹیوں سے، ہماری بیویوں سے، ہماری بہنوں سے اپنا جسم دبائے۔ ہاں یہ اس وقت ممکن ہے جب اس عورت کا شوہر دیوس ہوگا۔ اب ناراض نہ ہونا، میں نے تو شرعی مسئلہ بھی ذکر کرنا ہی ہے، یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کسی پیر کے ہاتھ دبانا، اس کے کاندھے دبانا، اس کے پاؤں اور پنڈلیاں دبانا۔ عورتیں، وہ عورت کسی دیوس باپ کی بیٹی ہو سکتی ہے، کسی دیوس بھائی کی بہن ہو سکتی ہے، کسی دیوس شوہر کی بیوی ہو سکتی ہے، کسی بھی غیرت مند مسلمان کی ماں بہن بیٹی بیوی یہ قدم زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ کہیں بھول جاؤ، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا علماء بیٹھے ہیں، میری اصلاح کے اللہ کے فضل سے میں ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میں بھی تو ایک انسان ہی ہوں نا، میں بھی تو بھول ہی سکتا ہوں۔ یہ ایک پہلو تھا، دوسرے پہلو بھی ابھی کڑے ہیں۔ یہ صرف پیروں کے لیے تو پردہ نہیں ہے نا جی، براتیوں کے لیے بھی پردہ اسلام نے رکھا ہے۔ اب آپ پریشان ہوں گے، اب تو ظاہر سیدھی سی بات ہے، اب تو حال یہ ہے، مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے کا، ہمارے شہروں میں تو یہ رواج ہے جب برات آتی ہے نا جی ہوٹل میں، اکثر ذرا شہروں میں جگہ نہیں ہوتی، ہوٹل پہ ہی نظام ہوتا ہے، تو جہاں سے داخل ہونا ہوتا ہے براتی ہونے، وہاں پہ ننگے سر عورتیں بال کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کے علاقے کا مجھے نہیں پتا، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے تقریباً بازو یہاں تک، باقی سارے ننگے۔ اب تو پنڈلیاں بھی تقریباً آدھی ننگی ہو گئی، بڑے شہروں میں لباس ایسا ہے، ادھر سے یہ جسم آدھا ننگا، یہاں سے تقریباً یہ سارا ایریا ننگا۔ اب وہ آگے کھڑی ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ اتنے پیسے دو پھر جانے دیں گے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ غیر مردوں پہ انہوں نے کیا ڈالنے ہوتے ہیں؟
کیا ڈالنے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہاں بھی کوئی رواج ہے نہ ہوتا تو آپ کو پتہ کیسے چلا؟ آپ کہیں گے پھر آپ کو کیسے؟ میرے پاس تو دارالفتہ میں سوال آتے ہیں، مجھے تو اس لیے پتہ چلتا۔ پھر سب ان کا کہنا یہ علامت ہے کہ یہاں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ توجہ کرو یار، ہم رسول پاک علیہ السلام کے حقیقی غلام ہو کے اور مصطفیٰ کریم کی سیرت کی دھجیاں اڑائیں۔ آپ ہی خود سوچ لیں، کیا رسول پاک ہم سے راضی ہو جائیں؟ خدا را یار، یہ کوئی دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ عورتیں ننگے لباس میں غیر مردوں کو روک کے کھڑی ہیں، ان سے پیسے لینے۔ اتنی تیری عزت سستی ہے، چند ٹکوں کی خاطر غیر مرد تیری بیوی بیٹی بہن کی تصویریں لے رہے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر اس کو تو نے ننگا کر کے سامنے رکھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، یہ جو لباس ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک طرف ہے والکاسیات، لباس پہننے والی عورت، اور اسی حدیث کے حصے میں ہے والعاریات، فرمایا باوجود لباس کے ننگی عورتیں، یہ وہ لباس، میں نہیں کہہ رہا، یہ میلاد والے آقا نے ان عورتوں کو، ننگی عورتوں کے لیے خود آپ کا فتویٰ موجود ہے بخاری شریف میں۔ ٹائٹ یا باریک لباس، اب تو حدیں دونوں سے آگے ہیں، اب تو ہے ہی نہیں لباس، بال بکھرے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا یہ کسی مسلمان کا فنکشن ہے یا استغفر اللہ العظیم کسی یہودی اور عیسائی کا فنکشن ہے۔ اور ہم خوش ہیں کہ سال بعد میلاد تو کر ہی لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میلاد منانے کا فائدہ تبھی ہے جب میلاد والے آقا کی سیرت پہ عمل بھی کرتے رہیں گے۔ اگر حضور کی سیرت پہ عمل نہیں تو پھر کوئی فائدہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، مفہوم حدیث، فرمایا وہ عورت جو سر سے لے کر پاؤں تک، کہاں سے کہاں تک؟ بس میرے خیال میں آخری حدیث میں شروع ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، حضور آپ نے بھی کہا آپ کا بہت اچھی بات ہے، یہ ضروری بات ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کا پورا جسم چھپا ہے۔ کیا ہے؟ بولو نا یار، میں آپ کو سکھلانے ہے، مجھے تو آتا ہے پہلے ہی بحمد تعالی۔ سر سے لے کر، میرے آقا کریم فرماتے ہیں صرف اس نے خوشبو لگا رکھی ہے، جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ شیخ صاحب آپ نے کہا پردے پہ کلام کرنا ہے، سنیں، پورا جسم چھپا ہے، کیا آ رہی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی اب یہاں پہ دو روایتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی روایت میں فرمایا اگر یہ عورت میری مسجد میں بھی آ کے نماز پڑھے، مسجد نبوی شریف، فرمایا تب بھی میرا رب اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ وہ تو چھپی ہے، اس کا چہرہ چھپا ہے، اس کے خد و خال چھپے ہیں، اس کا سارا جسم چھپا ہے۔ فرمایا سب کچھ چھپا ہے لیکن خفیہ دائی تو ساتھ لے کے آئی ہے نا، جدھر سے گزرتی ہے یہ غیر مردوں کو معطر کرتی۔ فرمایا یہ خفیہ دائی ہے، اس خفیہ دائی خوشبو کی لعنت کی وجہ سے وہ مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھے تو رب اس کے منہ پہ مار دے۔ حال کیا ہے؟ پورا جسم چھپا ہوا۔ فرمایا ہاں ایک صورت میں قبول ہو سکتی، یہ گھر جائے، گھر جا کے غسل کرے، اور یہاں پہ شرط لگائی جیسے غسل جنابت کیا جاتا ہے، مطلب تھا کہ اچھے طریقے سے غسل کرے۔ فرمایا حتیٰ کہ اس کے جسم سے خوشبو کا اثر اب بھوتنے میں آئے گی، پردے میں آئے گی تو رب پھر نماز قبول کرے گا، ورنہ مسجد نبی میں پڑھی ہوئی نماز بھی رب منہ پہ مار دے گا۔ اگر جسم چھپا ہو، صرف خوشبو نظر آئے تو نمازیں نہیں ہوتی، اور جس کا سارا جسم ہی ننگا ہو۔ سمجھ آ رہی؟ باپ بیٹھا ہے جناب فیصل آباد میں اور بیٹی پڑھ رہی ہے اسلام آباد میں، پتہ نا آپ کو، آتی بھی اکیلے ہیں جاتی بھی،
اور وہاں پہ جن باندروں سے وہ پڑھتی ہے ان کو کوئی تمیز نہیں. میرے پاس باقاعدہ یونیورسٹیز کی طالبات کے سوالات ہیں کہ مفتی صاحب جب ہم گیٹ سے اندر جاتے ہیں پابندی ہے اگر سر پہ دوپٹہ ہے تو ادھر ہی دفتر میں رکھو, آگے پھر آنا. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ تو خوش ہیں جی, وہ نرس بن رہی ہے, ڈاکٹر بن رہی ہے, ڈاکٹر ضرور بن رہی ہے, وکالت کا کورس ضرور ہو رہا ہے, ٹیچنگ کا کورس ضرور ہو رہا ہے, لیکن اس بچی کی عاقبت آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے مسلمان کا. مسلمان کا یہ کوئی معیار کسی صورت بھی نہیں. جس خاتون کے پاس 1 ارب روپیہ ہو, مسئلہ توجہ سے سنیے گا, اور اس کے ساتھ محرم نہ ہو, شریعت اس پہ حج کو فرض نہیں کرتی. کتنے پیسے ہونے کے باوجود, حالانکہ آج کل 10 لاکھ روپے ہو تو بندے پہ حج فرض ہے, یا سامان تجارت پڑا ہے 50 لاکھ کا 10 لاکھ بیچ میں نکال لیں تو روٹی جتنے پیسے آتے رہیں گے دکان سے, حج فرض ہے. اس کے پاس 1 ارب روپے پڑے ہیں, محرم شرعی نہیں ہے, تو شریعت کا فتویٰ کیا ہے اس عورت پہ حج؟ پوچھو شریعت سے کیوں فرض نہیں؟ میرے پاس 10 لاکھ ہے, میرے اوپر فرض ہے, اس کے بعد ارب روپیہ پڑے اس پہ فرض ہے. فرمایا کیونکہ یہ اکیلی نہیں جا سکتی اور جانے والا محرم نہیں ہے, لہذا ہم اپنا فرض ہی اٹھا دیتے ہیں, اپنا فرض ہی اٹھا دیتے ہیں, لیکن ایک مسلم عورت کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے. یہودیوں کی تعلیم کے لیے تو پھر سارے ہی بھیج رہے اللہ ماشاءاللہ. سمجھ آ رہی؟ سیاہ میں سے ایک حدیث پاک, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر دونوں ہاتھ رکھ کے سننے والی حدیث ہے بعض لوگوں کے لیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حوبہ ایسرها ان ينكح الرجل امه او كما قال النبی علیہ السلام. بینک سے قرض لینا, یہ سپیشلی طور پہ سوال مجھ سے کیا گیا, بینک سے سود ہے. پہلے مسئلہ سمجھ لو, بینک سے قرض لینا, کسی شخص سے قرض لینا کہ جتنا لیا ہے دینا اس سے, یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ سود ہے. کوئی آڑتی حضرات بیٹھے تو ایک اضافی مسئلہ وہ بھی سن لیں. کسان کو ضرورت تھی بیج کی, کھاد کی, پیٹرول کی, ڈیزل کی, سپرے کی, کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو خود ملا دینا, جتنی چیزیں کسان کو ضرورت ہوتی. یہ گئے آڑتی صاحب کے پاس, کہا یار مجھے نا آپ 5 لاکھ روپیہ دے دیں, یا مجھے آپ اتنی کھاد دے دیں, اتنی سپرے دے دیں, اتنا ڈیزل پیٹرول کہیں سے دلوا دیں. آڑتی صاحب نے یہ تو کرم کر ہی دیا کہ 5 لاکھ دے رہا ہوں, لوں گا بھی واپسی 5, اتنے تک تو فضل فرما دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن ایک قید ساتھ لگا دی کہ جو فصل تیری ہوگی بیچنی میری آڑت پہ ہے. بڑا بریکی کا مسئلہ ہے, کسان بھی سنے آڑتی بھی سنے. 5 لاکھ دے کے 5 ہی لوں گا, 10 دے کے 6 مہینے کے بعد 10 لاکھ کی واپسی لوں گا, لیکن شرط یہ ہے قرض تبھی دوں گا جب آپ اپنی, بولو نہیں آ رہے, فصل کس کو دیں گے؟ مجھے دیں, اور مارکیٹ کے ریٹ پہ ہی لوں گا. یہ بھی ساتھ جملہ ہوتا ہے, یہ بھی جملہ 100% سود ہے. یہ پہلے سود کی شکلیں سن لیں, پھر میں آپ کو سود والی حدیث کا ترجمہ کر دیں. بس اس کے بعد اجازت بھی لیتا ہوں. قبلہ پیر صاحب کے درمیان میں مزید حال نہیں ہونا چاہتا, اگرچہ ان کی محبت ہے, ان کی شفقت, فرما رہے ہیں جی ٹھیک ہے حضور, ٹھیک تو ہے, لیکن آپ نے بھی تو کچھ سنا نا. توجہ کریں. اب یہاں پہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ جب دیا 5 ہے لیا بھی تو سود کیسے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلوات توجہ کریں, کل قرض
जर्रा मनफा फहुवा रिबा औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। फरमाया हर वो जो कर्ज हो और वो अपने साथ कुछ न कुछ नफा खींच के ले आए, फहुवा रिबा, फरमाया वही सूद है। अब जब आड़ती साहब ने शर्त लगाई पैसे उतने ही देने वापसी, मार्केट का रेट भी लगाऊंगा, लेकिन शर्त ये है तभी कर्ज दूंगा जब आप अपनी फसल, तो अपने कर्ज से क्या ले रहा है, बोलो ना, ये हदीस मैंने अभी पढ़ सुनाई है, कर्ज से क्या ले रहा है, फहुवा रिबा औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम, फरमाया 100% सूद, 100% है। अब उस हदीस का तर्जुमा, कोई बैंक से कर्ज ले रहा है, किसी प्राइवेट बंदे से कर्ज ले रहा है, किसी रिश्तेदार से ले रहा है, उसी से ले रहा है, शर्त ये है जितना लिया है ज्यादा देना है, ये सब सूद की शक्लें हैं। बैंक वाले करोड़ बार आपको कहे नहीं नहीं सूद नहीं बनता, तुम्हें तो सूद की तारीफ तक ही नहीं आती। बैंक वालों को सूद की तारीफ नहीं आती, मैं गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तो कई बार ऐसे मामले हुए ना जी, बंदा क्या नहीं सूद, मैंने कहा बात करा दे, तो बात हुई, मैंने कहा बताएं सूद की तारीफ जो रसूलुल्लाह ने फरमाई है वो क्या है, वो नहीं जी उसका तो हमें पता नहीं है। मैंने कहा फिर क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं, समझ आ रही है बात। मेरे आका फरमाते हैं अर्रिबा सबउन हुबा, 1 रुपए का लेन देन हो सूद का, जिसने दिया, जिसने लिया, जिसने दिलवाया, जो गवाह बना, जिसने कहा दे दो, मैनेजर साहब, बैंक के मैनेजर साहब, कैशियर साहब जो गिन के दे रहे हैं, और चौधरी साहब, खान साहब, मलिक साहब, मैं खड़ा हूं, बंदा आ रहा है दे दो, गारंटेड। चौधरी साहब जो हुए ना जी, सरकार फरमाते हम सवा, रवाहु मुस्लिम, ये सारे सूद में बराबर के शरीक। सिर्फ एक हदीस रख रहा हूं, अर्रिबा सबउन हुबा, 1 रुपए के सूद के लेन देन के जो गुनाह बनते हैं उनके सरकार ने फिर दर्जे बनाए, 70 कितने 70 हुबा, फरमाया 1 रुपए के सूद के लेन देन के 70 दर्जे होते हैं गुनाह के। अगले तर्जुमे से पहले आपसे एक खारजी बात पूछ लूं ताकि आपको तर्जुमा भी समझ आए। अगर मुझे या आपको पता चल जाए ये जो हमारा फलां रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोसी है, मोहल्लेदार है, इलाके का है, चक का है या गांव का, पता नहीं यहाँ चक चलते हैं या गांव, जो भी कुछ तो समझ, गांव हमारे गांव का है, इस बंदे ने अपनी माँ के साथ, हकीकी माँ के साथ जिना किया, अगर हमें पता चल जाए फलां बंदे ने अपनी हकीकी माँ के साथ, तो कितने बंदे हैं जो उसके साथ उठना पसंद करेंगे, बैठना पसंद करेंगे, खाना पीना। अभी आप हदीस का तर्जुमा सुनेंगे तो फिर अफसोस ही करते रहेंगे कि हमने कहा क्या है और करते क्या। मेरे आका फरमाते सूद का जितना मर्जी कम लेन देन हो, कितने दर्जे बनते गुनाह के, 1 2 3 4 70 दर्जे। ऐसरुहा, सबसे जो छोटा दर्जा है ना गुनाह का, 69 दर्जे ऊपर है, 69 दर्जे ऐसरुहा, सबसे हल्का और अदना गुनाह ये है अय्यन के हर रजुल उम्मा, कोई बंदा अपनी हकीकी माँ से जिना कर ले। ये मेरा फतवा नहीं है, अभी चाहिए मैं अभी हदीस निकाल के दिखा सकता हूँ, सियासता मेरे मोबाइल में मौजूद है। अगर किताबी शक्ल में चाहिए तो फिर या आप फैसलाबाद या फिर मुझे दोबारा बुला लें, ज़ाहिर मैं बुलाया तो नहीं। हाँ, अगर किसी को इब्ने माजा शरीफ पढ़ी है तो वहां भी निकाल के दिखा देता। भाई 70 में से सबसे छोटा गुनाह है अय्यन के हर राजुल उम्महू, यहाँ निकाब माना वती है कि कोई बंदा हकीकी माँ से जिना करे, हम बिस्तरी करें,
69 درجے اوپر کھڑے ہیں، اے سود پہ مال لے لے کے اپنی تجارت اور اپنے کاروبار اور اپنی دکانیں اور اپنی زراعت کو چمکانے والوں، خدا کا خوف کرو۔ روزانہ بھی آپ کے گھر میلاد ہو، اگر معاملہ سود اور رشوت و حرام کا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ میلاد کروانا الٹا آپ کے لیے جانے وبال بن جائے گا۔ اگر روزی حرام کی ہے تو میلاد کی محفل میں اگر پیسے کس کے لگائے ہیں؟ حرام کے، تو یہ الٹا جانے وبال بنے گا، بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ حلال پہ جتنی مرضی غربت آ جائے اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ حرام کی طرف مسلمان نہیں جاتا، حرام کی طرف مسلمان اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں میری اور آپ سب کی اور قبلہ پیر صاحب کی، ظاہر مصروف لوگ ہیں، ٹائم دیتے ہیں آپ لوگوں کو، ان کی مہربانی ہے، اللہ سب کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔